وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں حضرت عمر کے اس قول کو حسبنا کتاب اللہ کو, یا ان کی اچھائیوں میں سے لیتے ہیں؟ حسبنا کتاب اللہ جو ہے پازیٹیو, کس چیز کو لیتے ہیں؟ پازیٹیو مینر میں, پازیٹیو معنوں میں لیتے ہیں نا. نہیں میں لفظ ہے ہزیان, وہ پازیٹیو معنوں ہے. دیکھیں ہزیان پوری روایت کو, اس سے اولا پوری روایت کو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے سلام اللہ علیہ کی شہادت کا جو مین کاز ہے وہ ہے مولا علی کی بیعت, کہ اگر مولا علی علیہ السلام بیعت کر لیتے. اللہ اکبر, یہ ایٹم بم سوال ہے. وہ ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے. یہ سوشل میڈیا پر ایک بہت کرٹیکل ایشو بن چکا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قاتل کون. اس کا جواب آپ دیجئے قرآن و سنت کی روشنی میں, کیونکہ آپ کی ہم نے ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ نے شواہد بتائے تھے کہ اہل سنت والجماعت کی کتاب میں شواہد موجود ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے. اہل تشیعوں کے پاس تو ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا قاتل کون, اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں اور عوام الناس کے آگے سچ رکھیے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کا بہت متشکر و ممنون ہوں جنید رحمان صاحب کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ زحمت کی کہ آپ ان سوالوں کا اس سے جواب لیں کہ جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو سوالات میرے حوالے سے کیے جاتے ہیں. تنقید کی جاتی ہے, بڑی سخت تنقید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہے متنازع شخصیت کا, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی متنازع شخصیت ہوں. دیکھیں, یہ متنازع شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہو کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. وہ شخص ایسے کرتا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص متنازع ہے, یہ بات متنازع ہے, اس بات کی پر اختلاف ہے. لیکن اگر ایک شخص وہ بات کرتا ہو کہ جو مسلمہ ہے اور جو ہمارے ہی مکتب فکر کے اصولوں کے مطابق ہے, تو پھر وہ بات متنازع نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے اعتبار سے لوگوں کی فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری فہم الگ ہے, ہمارا قیاس الگ ہے, ہمارا استدلال الگ ہے, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات غلط ہے. ٹھیک. دیکھیں, میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں بلا کسی تشبیہ کے. جی جی. سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان کی قوم نے الہ مان لیا, ان کے معجزات کو دیکھ کر, ان کی خرق عادات چیزوں کو دیکھ کر. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی قوم نے اس طرح سے رویہ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی تعلیمات میں اس طرح کی شرکیات ہیں؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. وہ توحید سے پر تعلیمات ہیں. وہ تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے, اللہ کی طرف بلانے والے. اور بروز قیامت یہ پوچھا بھی جائے گا, جی کہ عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں نے تو نہیں کہا تھا, میرے بعد ان لوگوں نے اس طرح سے یہ کیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, اہل البیت کی جو تعلیمات ہیں, کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن کے برابر قرار دیا, الثقلین, قرآن کے برابر. لیکن رسول اللہ کے وہی اہل البیت اس امت کے لیے ایک زمانہ ایسے آیا کہ یہ امت ان کے بارے میں کشمکش میں پڑ گئی, بلکہ اس امت کے اندر ایسے ملعون پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان اہل البیت کو شہید کیا, ان پہ ظلم و ستم کیے. امام حسین علیہ السلام کیا کربلا کے اندر متنازع شخصیت تھے کہ ان کو شہید کیا گیا؟ کیا امام جعفر صادق کی جو شہادت ہوئی علیہ السلام کی, کیا وہ متنازع شخصیت تھے اپنے زمانے میں؟ امام محمد الباقر, امام زین العابدین علیہ السلام, امام جعفر صادق, امام موسیٰ الکاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری علیہ السلام, امام المہدی, ان کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, یعنی یہ کہ ایک اصولی نقطہ نگاہ سے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, لیکن یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں, کیا ان کو ہم متنازع کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ امت ان کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑی ہے. تو اب جو پیغام بھی اہل البیت کے حوالے سے دیا جاتا ہے, تو پھر چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں مروجہ ذہنیت یہ ہے کہ مروجہ ذہنیت کے اوپر فرقے نے غلبہ کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے ہاں لوگوں کی جو سوچ ہے نا, وہ اہل البیت علیہ السلام یا قرآن کا غلبہ عام لوگوں کے اوپر نہیں ہے, سوسائٹی کے اوپر. اگر وہ غلبہ ہوتا تو اگر ایک شخص حدیث ثقلین بیان کرتا ہو تو کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. لیکن آج جو کہتے ہیں, ہماری جو پوری تعلیم ہے, جو پوری جو دعوت ہے, وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ خدا کی توحید قرآن مجید کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت کے اوپر, جو کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے بطور رہنما کے چھوڑے ہیں. تو یہ جو متنازع شخصیت کا لفظ آپ نے استعمال کیا, میں اس سے پہلے جنید رحمان بھائی اس سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں. جی جی, لوگ اور میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خود اہل سنت ایک دوسرے کے لیے متنازع ہیں. یہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ ایک جگہ پہ متفق ہیں؟ نہیں.
مطلب اہل سنت کا جو یہ لفظ ہے ٹائٹل ہے، اس پہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. جی اس اہل سنت کے کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں؟ دیوبندی ہیں، ہزاروں فرقے بنے ہوئے ہیں، اس جی کو شمار میں نہیں آتے. معتزلہ سے آپ شروع کرتے ہیں، خوارج سے آپ شروع کرتے ہیں، یہ جتنے بھی آگے. پھر موجودہ زمانے کے آپ دیوبندی بریلوی کو آپ دیکھ لیں، اہل حدیث و سلفیہ کو دیکھ لیں، صوفی اور سنی کی تقسیم موجود ہے، صوفی اور سلفی کی تقسیم موجود ہے. اس میں یہ ایک دوسرے کے لیے متنازع شخصیتیں ہیں. مثلا دیوبندیوں کے جو اکابرین ہیں وہ بریلویوں کے لیے متنازع ہیں، بریلویوں کی جو اکابرین ہیں وہ ان کے لیے متنازع شخصیت ہے، وہ ان کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتے. ان کا ایک دوسرے کے مسائل کے اوپر اتفاق تو موجود نہیں ہے نا، یہ اتفاق موجود ہے؟ نہیں، اتفاق نہیں. اگر اتفاق ہے تو آپ مجھے بتائیے کوئی ایک جگہ بتا دیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب حافظ اللہ کے پیچھے مولانا الیاس قادری صاحب حافظ اللہ وہ نماز پڑھ رہے ہو. ہم نے تو نہیں دیکھا. یا وہ یہ جرت کر کے دکھا دیں کہ اپنے مرکز کے اندر مولانا صاحب کو بلا لیں اور کہیں کہ جناب آپ بھی سنی ہے، دیوبند مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو تنازع شخصیت نہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ چلے، کوئی مسئلہ نہیں. یا کیا یہ کرنے کو تیار ہے؟ ابھی تک تو فی الحال نہیں کرنے کو تیار ہے. نظر نہیں. اس کا مطلب یہ کہ نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، گفتگو کا اور ان دلائل کا اختلاف موجود ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو دلائل ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی فکر کے اوپر مبنی ہیں، میں اس حدیث ثقلین کا پرچار کرنا چاہتا ہوں. میری پوری دعوت، پوری کوشش یہ ہے کہ حدیث ثقلین کا پرچار ہو. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ پھر وہ مسائل جس پر ہمارے ہاں فرقے والے کہتے ہیں کہ بھائی اجماع ہو چکا ہے، زبان مت کھولو، تو مجھے بتائیں جب ہم اہل بیت کی معرفت کی بات کریں گے تو کیا ان لوگوں کا بیان نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا، جن کے ادوار کے اندر اہل بیت ایک علاقے سے نکل کر دوسرے علاقوں پہ گئے؟ یہ تو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، یہ کربلا کے اندر کیوں آئے، یہ سامرا کے اندر کیوں موجود ہیں، یہ مشہد اور طوس کے اندر کیا کر رہے ہیں، یہاں تک کیسے پہنچے، ان کی شہادتیں کیسے ہوئی ہیں؟ تو یہ جب ہم صورتحال پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بیان بھی واجب ہے کہ ان کے دشمنوں کا پردہ چاک کیا جائے، بتایا جائے کہ کس نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیا، بتایا جائے کہ حدیث ثقلین کے ہوتے ہوئے جن کو رسول نے رہنما قرار دیا ہے، قرآن کے ساتھ برابر قرار دیا ہے، سنن ترمذی کی روایت 3786 اور صحیح مسلم کی روایت 6225، یہ اہل البیت ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت کا بیان ہونا چاہیے، اللہ یاد رہنے چاہیے ہر حال میں کہ میں اپنے خدا کو یاد رکھوں اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے. مجھے بتائیں جنید بھائی کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کس نئی فکر کا پرچار کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور اس کا ورس نمبر 140 ہے، آیت نمبر 140. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی موجود ہو اور پھر وہ اسے چھپا دے. اللہ کی گواہی موجود ہو اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے حقیقت حال کیا ہے. اللہ کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ اس پوری سورت کو پڑھیں تو سورت البقرہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کی پوری تاریخ بیان کرتی ہے. یہود کی تاریخ ہے، انبیاء بنی اسرائیل کی اور ان کی اقوام کی کہ ان کی اقوام کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو گئی، ان کے سیاسی مذہبی قائدین کے اندر کون سی ایسی خرابیاں تھی کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غضب اللہ ہے، اللہ ان پر غضب، اللہ کا غضب ہو گیا، مغضوب علیہ ہو گئے اور نصارى ضالین ہو گئے، گمراہ ہو گئے. کیا وجہ؟ اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہیں، ان کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی پہچان رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے تھے؟ جو رسول اللہ کی گواہی کی کتابوں میں موجود تھی اس کو چھپا دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہمارے جو مکتب کے لوگ ہیں، ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، مجھے تو میں پادری لگاؤں یہاں پر، میری تو نوکری چلی جائے گی. تو یہ حدیث ثقلین کی معرفت یہ کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ضمانت رسول اللہ نے کن کو دی؟ صحابہ کرام کو، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلہم عدول، یہ سارے عادل ہیں. تو ان کو ضمانت رسول اللہ اپنے اہل بیت کی دے رہے ہیں، میں تمہیں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ موجود ہو، تمہیں کس چیز کی ضمانت کی ضرورت ہے، تم تو ہمیشہ سیدھے راہ پر چلتے رہو گے. حضور نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن کو تھام کے رکھو گے اور میرے اہل بیت کے پیچھے چلو گے. اور یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قصوہ اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا. اب بعد میں کچھ کہیں گے کہ چیز ضعیف ہے، کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا اور اس کے بہت شواہد ہیں، حسن درجے کی یہ روایت ہے. اب یہ گواہی ہے، یہ اس امت کے پاس ایسی گواہی موجود ہے کہ اس کا ابلاغ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ نے اس گواہی کو امت تک پہنچایا. لیکن اگر اس امت کے علماء وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ایک دوسرے کو الجھا کے رکھیں کہ جناب ہاتھ ایسے چھوڑ کے پڑھنا ہے نماز، یا ہاتھ ادھر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے، کدھر باندھنا ہے نماز، ہاتھوں کو نماز میں ادھر تک اٹھائیں یا یہاں تک اٹھائیں،
ان مسائل کے اندر فروعی اختلافات کے اندر الجھا کے رکھا, اور جو اصل قائدین جہاں سے دین لینا تھا اسے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتے. تو یہ گواہی کو چھپانے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ گواہی کو چھپا رہے ہیں. اس گواہی کا جو بھی بیان کرے گا تو وہ اپنے آپ کو تیروں کے سامنے کھڑا کر دے گا, اس کے اوپر تیر چلیں گے. اور وہ شعر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ اپنے دوست کون ہیں؟ یہ اپنے ہی فرقے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں, اس کا بیان تم نے نہیں کرنا, اس حدیث کا بیان تم کر رہے ہو, تو پکا رافضی. تو بات دراصل یہ ہے جنید بھائی کہ متنازع شخصیت کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ میرے کوئی اس طرح ہمارے. اچھا, آپ کے اوپر ایک الزام ہے. اچھا, الزام کیا لگاتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب, بالکل میں آپ سے کلی ڈیلی بات کر رہا ہوں, کلی بات, کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ شیعہ ورژن پہ کام کر رہے ہیں. یعنی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے سبسکرائبر بھی زیادہ شیعہ ہیں, شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کا جو مقصد ہے سپورٹ مطلب شیعہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. واہ بھائی یہ تو اہل بیت کی شان میں بیان کر رہے ہیں, تو وہ واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ تو تف کرنا چاہیے پھر ہمارے فرقہ پرست ملاؤں کے اوپر کہ یہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے. میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں, میں تو اہل بیت کی, اور آپ وہ باتیں کر جاتے ہیں. اچھا ایک بات, آپ وہ باتیں کر جاتے ہیں یا وہ باتیں کر جاتے ہیں متنازع باتیں جو اہل سنت ورژن کے خلاف ہیں. آپ اس کے اوپر آئیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. یہ سوال کو آپ لکھ لیجیے گا. جی جی جی. دیکھیں, جہاں تک بات ہے اہل التشیع کی, میری باتوں کو پروموٹ کرنا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ صرف میری نہیں, کوئی بھی شخص ہو, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اہل تشیع کے دلوں میں جو اہل البیت کی محبت ہے, واللہ باللہ ان کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے, ان کو قائم کیا ہے کہ یہ لوگ اہل البیت کا پرچار کریں. یہ وہ گروہ ہے اہل تشیع. اس امت کو تو شکر گزار ہونا چاہیے شیعوں کا کہ یہ اہل تشیع, یہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ کیا اہل بیت کیا صرف شیعوں کے, یہ تو پوری امت کے ہیں نا, تو رسول اللہ کے وسیع ہیں, تو اہل بیت کی تو ثقلین ہیں. تو یہ ہر اس شخص سے محبت کریں گے کہ جو اہل بیت کا بیان کرے گا. صرف میں نہیں, آپ بھی حدیث ثقلین کو بیان کرنے والے بن جائیں, آپ بھی اہل بیت کی معرفت کی بات کریں, جو کہ اللہ کی جانب سے آپ پہ واجب ہے, جو کہ رسول اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, آپ کے اوپر واجب بنتا ہے. تو یہ آپ سے محبت کریں گے. ان کے دلوں میں, ان کو میں نے دیکھا ہے اہل بیت کے ذکر پہ یہ روتے ہیں, اہل بیت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں, یہ قربان ہوتے ہیں. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی یہ مطلب شیعہ کے ساتھ کیا اختلاف؟ شیعہ کے ساتھ جتنی بھی اختلاف امامت کا نا, تو یہ کس کو امام مانتے ہیں؟ نہیں, اختلاف تو بہت ساری بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن بنیادی اختلاف یہ ہے جس کے اوپر ہمارے ائمہ نے لکھا ہے, شہرستانی وغیرہ نے, کہ تلوار اس کے اوپر چلی ہے. تو یہ امام کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس حوالے سے میں سمجھا, امام کن کو مانتے ہیں؟ علی کو امام مانتے ہیں, حضرت علی امام, امام حسن. شیعہ تو حضرت 12 امام کو مانتے ہیں. کون سا کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا اس کو آپ نے؟ تو آپ اس کے اوپر تو گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے دلائل اسلام کا نہیں, لیکن اچھی یعنی ان کی سوچ بہتر ہے نا. اصل میں اہل سنت کا جو بنیادی جو اختلاف ہے سب سے بڑا, جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی متنازع کہتے ہیں, چونکہ اہل تشیع جو ہیں ان میں جو تعداد ہے روافض کی, یعنی صحابہ کے گستاخوں کی, بہت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب قرآن و اہل بیت کی بات کرتے ہیں, یا وہ باتیں, وہ تاریخ کی متنازع باتیں جو شیعوں کے فیور میں جاری ہوتی ہیں اور اہل سنت کے خلاف جاری ہوتی ہیں, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بھائی شیعہ ورژن پہ کام کر رہا ہے, یا اس کی سوچ میں رافضیت ہے. آپ پہ نیم رافضی کا بھی الزام ہے. اچھا, یہ چھپا ہوا رافضی کھل کے سامنے نہیں آتا, یہ عوام کے اوپر. میں بالکل اوپن ہوں, میں نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا ٹھیک ہے اگر مجھے رافضی کہنا ہے تو ہوں میں رافضی. تو صحیح بات ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات رافضیت ہے, حدیث ثقلین کا بیان کرنا رافضیت ہے, امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار رافضیت ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار کرنا رافضیت ہے, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انہ لا نبوۃ بعدی کا اعتراف کرنا ہے, یہ رافضیت ہے. اور یعنی یہ کہنا کہ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا, یہ رافضیت ہے. تو ٹھیک ہے رافضیت. اور اس معنوں میں تو اہل سنت کو قبول کرنا چاہیے. اہل سنت کے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, ہم علی کے ساتھ. اہل سنت کے اکابرین نے, میں کیوں غلط بیانی کروں, اہل سنت کے جو ہمارے اکابرین ہیں دیانت کے ساتھ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے, وہ کسی باغی گروہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, وہ اہل بیت کے ساتھ ہی کھڑے. لیکن آج ہمیں بتایا یہ جاتا ہے صرف شیعہ نفرت کے اندر, چونکہ شیعوں کے ساتھ ایک مختلف وجوہات ہیں نفرت کی اور دوسری وجوہات ہیں جو بنا دی گئی ہیں, جن وجہوں سے ہمارے ہاں لوگ وہ کہتے ہیں نہیں آپ تم شیعوں کی صحیح بات کا بھی انکار کر دو. بھائی میں پاگل ہوں, میں اللہ کی گواہی کا انکار کر دوں؟ یعنی شیعہ کی اگر صحیح بات بھی ہو میں اس کو نہ مانوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہے, میرے فرقے کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا جنید بھائی کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہوں گے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے لیے گواہی دو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر وہ بات میرے اپنے فرقے کے خلاف بھی جاتی ہے, اگر وہ بات میرے اپنے مسلک کے خلاف بھی جاتی ہے, میرے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہے, وہ کسی اور فرقے کے, میں پھر بھی وہ حق میں بات کرتا ہوں. اگر وہ سنی کی بات درست ہے تو میں وہ بات کروں گا, دلائل کے اوپر میں دیکھوں گا. تو یہ جو الزام در الزام کی بات ہے, یہ محض صرف شیعوں سے نفرت کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں اہل تشیع کے پاس بیٹھ گیا, ان کے علماء کے پاس بیٹھا, ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم امت مسلمہ کے اختلافات کو کم کر سکیں اور ان چیزوں کو جان سکیں کہ جو ہمارے اندر دوری کی وجوہات ہیں.
اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہمدرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ تو شیعوں کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے. تو یہ کوئی معیار ہوا؟ یہ الزام ہے آپ کے اوپر. یہ الزام نہیں, وہ دیکھتے ہیں نا کہ میں انڈیا کا, تو کیا یہ معیار بنتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ آپ تو پیس اور ہارمونی پہ کام کر رہے ہیں. پیس اور ہارمونی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی شخص کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے ساتھ بندہ بیٹھنا چھوڑ دے؟ نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن چونکہ ان کی کابر نے فتوے دیے ہوئے ہیں, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ شیعہ کو مرتد سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی, تو یہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو فرقہ, پھر وہ اصول ختم ہو جائیں گے. تو پھر اہل سنت بھی تو کہتے ہیں نا کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ بھی تو ریبٹل میں یہ بات کہتے ہیں, تبھی ہم جو ہے ان کی تکفیر کرتے ہیں. دیکھیں, شیعہ تکفیر کرنا محض اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے پاس دلائل ہوں. مثال کے طور پر ایک سنی کہتا ہے کہ جناب ہم شیعہ کو ان وجوہات سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ دلائل ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک یہ ہیں, تو اس پر بات کی جا سکتی, اس پر بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ ہر حال میں آپ کہیں کہ نہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ فلاں مسلمان ہے, اگرچہ وہ کفریات ہی کیوں نہ کرتا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات توہین میں آتی ہے, یہ بات اسلام سے خارج کرنے والی ہے, یہ بات یہ, لیکن یہ چیزیں کہاں پر ہوں گی؟ یہ بات اس جگہ پر ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں. آپ میرے پاس آئے, آپ نے مجھے کہا کہ ہمدرد بھائی فلاں شخص فلاں آدمی وہ یہ کام کرتا ہے, اس کا نظریہ یہ ہے وغیرہ ہے, فلاں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, میں ایک جانب سے ہو کر فیصلہ دے دوں, کیا یہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا؟ نہیں. اور میں اس کو بلاؤں بھی نہیں. بھائی قاضی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ قاضی کا فیصلہ یہ کہ دونوں طرف بات ہوتی ہے, میں اس کے دلائل کو پڑھوں گا تو صحیح. جی جی بالکل. آج تک ہمیں یہ بتاتے رہے کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں. میں پاکستان سے ایران سے عراق گیا, وہاں پہ میں نے دیکھا یہی قرآن وہ پڑھتے ہیں کہ جو ہماری مساجد کے اندر ہوتا ہے, جو سعودی عرب ریاض سے چھپ کے آتا ہے. تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر یقین کروں گا یا میں مولوی صاحب کے بتائے ہوئے نفرت کی باتوں کے اوپر؟ تو اب چونکہ میں وہ دیکھ لیا, میں نے وہ بات, تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے فرقہ پرست مولوی نے جو بات کی یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ میرے پاس اللہ کی گواہی ہے. یعنی اس بات کی گواہی میں نے آگے ڈیلیور کرنی ہے, میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں تم یہ بھی نہیں بیان کرو, تم صرف وہی بیان کرو جو ہمارا کابر نے لکھا ہے کہ ان کے 40 پارے. میں کیوں مانوں بھائی آپ کی اس بات کو؟ تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے فرقے بچا رہے نا, آپ اپنے فرقے بچانے, میں آپ کا فرقہ نہیں بچا رہا ہوں, میں تو اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں, میں تو اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان کا نقطہ نظر میرے حوالے سے یہی بنے گا. جی جی مفتی صاحب, ہم اپنے اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جو معاملہ ہے. تو چونکہ ہمارا وہ سوال رہ گیا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بتائیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو سید النساء اہل الجنہ ہیں, ان کا قاتل کون ہے؟ کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یا یہ جو معاملات ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی, یہ سب پورا واقعہ جھوٹا واقعہ ہے. اہل سنت تو یہ کہتے ہیں, اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, اور آپ نے کہا کہ مصنف ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آ کر دھمکی لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ نے جناب ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی, ان کی بیعت کا مسئلہ تھا یہ, تو ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے. حضرت عمر نے کہا آگ لگا دیں گے. اب شواہد کی بنیاد پر کیا آپ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں؟ پھر ہمیں آپ عوام الناس کے آگے یہ کلیئر کریں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سید النساء اہل الجنہ کا قاتل کون ہے, اور پھر اس واقعے کو وہ ترجیح نہیں دی جاتی جو عالم اسلام میں جو واقع کربلا کو دی جاتی. میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اگر شہادت ہوئی ہے, ابھی ہم اس کو اف پہ رکھتے ہیں, اگر شہادت ہوئی ہے تو یہ واقع کربلا سب سے بڑا واقعہ ہے. تو اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو آپ کلیریفیکیشن دیں. اس میں چند چیزیں ہیں وہ ہمیں پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے, پھر میں اس سوال کی آپ کی تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا قاتل کون ہے, بالکل اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ سیدہ کی شہادت ہوئی, بالکل ہوئی ہے, اور وہ اسے اہل سنت والجماعت کی چند جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں. جی, یہ جو شہادت کا واقعہ یہ ہمارے اول درجے کی کتابوں میں نہیں ہے. جی, اول درجے سے مراد یہ ہے کہ بخاری مسلم اس درجے کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ اس طرح موجود نہیں ہے. اب ہم آگے اگر ہم یہ چلیں تو ہمیں اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو. جی جی, صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, صحابہ کا اختلاف ہوا, بالکل بنی ساعدہ ہوا, بالکل ہوا تھا. سب سے پہلے تو انصار نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا, ٹھیک ہے, سعد بن عبادہ نے. جی, تو وہ جو سقیفہ ہے, سقیفہ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سقیفہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے, پوری صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے, ہماری تمام صحیح کتابوں کے اندر سقیفہ موجود ہے. اور سقیفہ کے اندر انصار اور مہاجرین کا کیا اختلاف تھا؟ مہاجرین یعنی قریش نے کیا استدلال کیا
اور پھر وہاں سعد بن عبادہ الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور رسول اللہ کی جنگوں میں سے جو جب جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا، بے شک، اور انصار میں سب سے زیادہ سخی انسان یہ تھے، یعنی جو وہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر رہنے والے جو صحابہ تھے، جو نادار صحابہ تھے یا جو مہاجرین تھے، ان کے گھروں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی سعد بن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا تھا، بہت بہادر انسان۔ تو ان کا جو موقف ہے، پھر ان کی جو شہادت ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے، شام کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، میرے خیال سے کنویں کے اندر ان کی جسم ملا تھا، جنات نے مار دیا تھا، ایک روایت وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے پیشاب کیا اور یا حمام میں گئے، وہاں پہ ان کی پھر لاش ملی، اور پھر جنوں کی طرف سے ایک آواز آئی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطئ فؤادہ۔ تو کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے جنوں کی آواز سنی کہ اس نے جنوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، اور ہم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سینے کے آر پار ہو۔ تو یہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں۔ بہرحال مختصر کرتا چلوں، ایک بات تو یہ ہے کہ خلافت پر اختلاف ہوا ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے، وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ سیدہ نے جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا، تو سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے 4240 4241، سیدہ ناراض ہو گئی، اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا، اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا، اور ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے یہ موقف، ہمیں بخاری سے معلوم۔ بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں ملی، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ سیدہ ناراض رہی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیہقی میں ہے کہ راضی، میں بخاری کی بات کروں، پہلے درجے کی کتاب، میں نے کہا آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کا بھی ہم نہیں چھڑیں گے، ابھی نہیں چھڑیں گے، ٹھیک، نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراضگی نہ کسی اور معاملے میں، پہلے درجے کی۔ یا تو آپ کہیں کہ بخاری ہمارے لیے فرسٹ درجے کی نہیں ہے، ٹھیک، آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں مانتا ہوں آپ صحیح ہے، آپ انکار کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ لیکن آپ مانتے ہیں کہ بخاری ہماری اول درجے کی کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہوئی ہیں۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ اس موقف کے اوپر ناراض ہوئی، اور ان کا جب وصال ہوا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا، اور حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی گئی یا خبر نہیں دی گئی، جو بھی معنی آپ کریں، لیکن اس میں جنازے میں شرکت نہیں ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ شرکت۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں بخاری سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر تشریف لائے، امام علی نے کہا کہ عمر کو ساتھ نہ لائیے گا، خود آئیے، اور پھر وہ آئے اور امام علی علیہ السلام نے ان سے وہ ساری گفتگو کی۔ تو بیعت نہ کرنا 6 ماہ تک، تو مانتے ہیں نا کہ وہ امام علی علیہ السلام نے بالکل بخاری مسلم میں، اس کے بعد کی بات الگ ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، شبلی نعمانی نے بھی الفاروق کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں کہ ثقیفہ کے بعد دراصل ایک تو تھا انصار کا گروہ بن گیا جنہوں نے کہا ہمارا حق ہے، ایک تھا مہاجرین یعنی قریش کا جنہوں نے کہا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور ایک ہے بنو ہاشم کا۔ بنو ہاشم میں جناب عباس بن عبد المطلب، امام علی علیہ السلام، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور سیدہ زہرا علیہ السلام، یہ بنو ہاشم کے جلیل القدر افراد ہیں، اور اس میں کچھ بنو امیہ کے افراد بھی یعنی امام علی علیہ السلام کے موقف کے اوپر ہے، یعنی جیسے خالد بن سعید بن العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 5ویں نمبر پر 6 نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بنو امیہ کی جلیل القدر شخصیت ہے، بالکل، بنو امیہ سارے وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ان کی مذمت کی جائے، نہیں۔ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، تو یہ امام علی علیہ السلام کی بہت قریب رہے ہیں۔ تو بہرحال بنو ہاشم کا یہ موقف ہے کہ اس میں ہمارا حق ہے، اور بنو ہاشم وہاں سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے بخاری کی 4241 نمبر کی روایت سے، امام علی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر تشریف لائے نا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس خلافت کو، اس امر کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ حق ہیں، زیادہ حقدار حضرت علی نے کہا، امام علی علیہ السلام نے کہا، لیکن وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے اس امر میں استبداد کیا ہے۔ استبداد کا لفظ امام علی علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اب استبداد کے آپ کچھ بھی معنی کرتے ہیں، زبردستی کریں، استبداد کریں، جو بھی ہے، امام نے فرمایا کہ استبداد کیا ہے۔
تو یہاں تک جب آپ پہنچ گئے ہیں استبداد تک، تو اب مصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر آپ آئیے. ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے 28,000 سے اوپر کی روایت ہے غالباً، اور اس پر میں نے جو گفتگو کی ہے، میں نے اس پوری گفتگو کو آپ سنیے گا تو اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اہل السنت والجماعت کی یہ جو روایت ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کی، جی جی اس کے جتنے بھی راوی ہیں جی جی یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ضعیف راوی. ٹھیک ہے. یہ سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ان یحرق علیہم البیت، پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بنو ہاشم کے جو افراد ہیں یہ سیدہ کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر گئے، اور شبلی نعمانی نے اس روایت کا انکار نہیں کیا ہے. شبلی نے بھی کہا ہے کہ حضرت عمر کی طبیعت سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی یہ گفتگو ان سے کی ہو کہ میں اس گھر کو ان لوگوں کے اوپر جلا دوں گا. شبلی نعمانی نے اس کا اعتراف کیا، کہا کہ یہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بنو ہاشم کی سازشیں جاری تھی نا، جی جی بنو ہاشم خلافت کے معاملے میں سازش، ابھی دیکھیں کتنا بڑا لفظ شبلی نعمانی نے استعمال کر دیا بنو ہاشم کے لیے. اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ شبلی نے یہ کیا بات کر دی ہے. یعنی بنو ہاشم میں امام علی علیہ السلام میں عباس بن عبد المطلب، لیکن شبلی کہتے ہیں کہ وہاں پر خلافت کے بارے میں سازشیں ہو رہی تھی. تو بہرحال شبلی نے ساتھ میں یہ بات بھی کی. شبلی ان کی ذاتی رائے لے لیں علامہ شبلی نے. ہاں ذاتی رائے لینا، میں اس کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات میری صرف ہوا کے اندر نہیں ہے کہ یہ میرے خیالات ایسے ہوں. ویسے ایک بات بتاؤں، اہل سنت کے لیے شبلی نعمانی حجت نہیں ہے. نہیں، اہل سنت والجماعت کے اندر سیرت نگار تھے. شبلی نعمانی کیا تھے؟ سیرت نگار تھے، کوئی بہت بڑے عالم تھوڑی تھے، سیرت نگار تھے. یہ ہمارے ہاں اتھینٹک سمجھی جاتی ہے سیرت النبی شبلی نعمانی کی. یہ اور ان کی الفاروق جو کتاب ہے، یہ ہمارے دیوبندی ادارہ نشریات، یہ مفتی شفیع جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ادارہ اس کو چھاپتا ہے. یہ کیسے معتبر نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ جتنے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سیرت نگار تھے، سیرت لیکن نگار ان کو محدثین کی طرح ان کو حجت نہیں مانا جائے گا. ان کی ہر بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت میں سے یہ بات لکھی گئی ہے. اور پھر شبلی نعمانی کو تو پیچھے چھوڑے نا، مصنف ابی شیبہ کے اندر تو روایت موجود ہے بخاری کے، عثمان بن ابی شیبہ بخاری کے، ابو بکر بن شیبہ جو بخاری کے استاد ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے یہ روایت نقل کی. امام مسلم کے استاد. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا نام ہے. جی جی جی. تو المصنف کے اندر یہ روایت جو موجود ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر پھر ہوں تو ان یحرق علیہم البیت، ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے گا. یہاں تک کی جو بات ہے یہ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اسی کا میں نے اعتراف کیا کہ کم از کم اہل سنت کو یہاں تک ماننا چاہیے. باقی جو آگے کا جو واقعہ ہے جو ہمارے ہاں شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں اس کو، اور پھر بہت زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ میرے نزدیک یہ واقعہ کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح سے. اچھا، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی شہادت ثابت نہیں ہے؟ سیدہ کائنات کی جو شہادت کے حوالے سے جو اہل تشیع شیعہ اس کو بیان کرتے ہیں اور بہت بڑا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ثابت وہ ہمارے پہلے درجے کی کتابوں سے ثابت نہیں. اور میں ان پہلے درجے کی کتابوں کو لیتا ہوں جہاں پہ ہم نے اختلاف کو حل کرنا ہے. بھائی ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی اختلاف کو سمجھیں. تو اگر میں یہاں سے کہوں نہیں علی الفرید کے اندر ہے، یا انصاب الاشراف کے اندر لکھا ہوا ہے، یا تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر ہے، یا ابن قتیبہ دینوری المعارف کے اندر لکھا ہوا ہے، تو بھائی وہ دوسرے درجے کی کتابیں ہیں جہاں سے ہم صرف واقعے کی جو سنگینی ہے یا اس واقعے کی صورتحال ہے اس کا اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ کیا واقعہ چل رہا ہے، لیکن اس واقعے کا پروف ہمیں وہاں سے نہیں مل سکتا. ٹھیک. ہاں، یہاں پر اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں، تو پھر وہ اس کو مانتے رہیں، وہ میرے لیے حجت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یا ایک سنی کے لیے وہ باتیں حجت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اہل سنت کے لیے وہ باتیں وہاں پر حجت ہو سکتی ہیں کہ جو آپ بخاری مسلم سے یا ہمارے جیسے مصنف ابی شیبہ کے اندر ہیں، یا مستدرک الحاکم ہے، یا مسند احمد ہے، یہاں تک اگر کوئی بات آ جاتی ہے نا تو پھر تو ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں سنی ہونے کے اعتبار سے. یا تو پھر میں کہوں کہ نہیں میں شہادت کو مانتا ہوں، تو پھر میں اپنے آپ کو سنیت سے باہر نکال دوں، میں کہوں نہیں بھائی میں آج سے میں بھی اس معنوں کے اندر شیعہ ہوں جس معنوں کے اندر شیعہ ہے. اچھا، تو مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی واقعی میں شہادت ہوئی تھی یا ان کی طبعی موت؟ دیکھیں اہل سنت تو یہی مانتے ہیں کہ طبعی موت. اہل سنت کا جو اتفاق ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ طبعی موت یہی ہے کہ طبعی موت. آپ شہادت کو نہیں مانتے؟ شہادت کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، کہ ان کا قتل ہوا تھا. نہیں، قتل اور جو یہ واقعہ کی جو داستان ہے یہ سلیم بن قیس الہلالی کی یا جہاں تک کتاب ہے وہ شیعہ کے لیے معتبر ہے. میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں دونوں باتوں کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ نہیں شیعہ من گڑت چیزیں بیان کر رہے ہیں، شیعہ تو ہے اس طرح صحابہ کے دشمن ہے، نہیں وہ کیا چیز نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ بات یہاں تک ثابت ہے، اور یہ بات بھی کوئی کم درجے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جن کی رضا اللہ کی رضا ہے، رسول کی رضا ہے، اور جن کی ناراضگی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، تو یہاں تک بھی ایک بات ثابت ہے نا. ٹھیک ہے. کہ جو یہ بات کہی گئی سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ یہ گھر جلا دیا جائے گا، ان کے اوپر وہ جلایا گیا ہو نہ جلایا گیا ہو، لیکن بات تو ثابت ہے. بات ختم. نہیں مفتی صاحب، میں یہ اب قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا نا، یہ بات تو وہ کرے گا نا. یہ واقعہ اہل سنت کے مطابق جعلی ہے، جعلی واقعہ ہے. اہل سنت اس کو نہیں مانتے، اس کا اقرار نہیں کرتے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور آپ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ میں اسی کا قائل ہوں کہ سیدہ کائنات کی طبعی موت ہوئی. طبعی موت.
ان کا ان وصال کی ہوا کوئی ہے، شہادت وہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال میں اتنا غم میں فراق میں رویا کرتی، صبت علی ہے مصائب جی لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. وہ ان کے جو کلام ہے، یہ اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے، ان کے اوپر جو وصال جس طرح سے ان کا ہوا، جو رسول اللہ کے وصال بھاری ہوا ان کی زندگی کے اوپر، تو اسی لیے وہ اس عمر کے اندر ان کا وصال ہوا. ہاں یہ بات ایک تھوڑے سوال یہاں پہ پیدا کرتی ہے کہ یعنی کیا ایسی وجوہات ہو گئی کہ ان کی جلدی وصال ہو گیا، اس میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ممکن ہے کہ کوئی اور بات ثابت ہو جائے. ابھی تک میرے نزدیک یہاں تک بات ثابت ہے، ممکن ہے کہ میرا موقف بدل جائے. موقف بدل ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ہم جب شہادت کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت کے جو، میں آج کل کے علماء کی بات کر رہا ہوں، جو بڑے علماء ہیں آج کل کے، وہ مصنف ابی شیبہ کی روایت کو صحیح نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں روایت صحیح اس میں نہیں. وہ انکار بہت کریں. اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے. کیونکہ ایک تو یہ بھی اختلاف آتا ہے کہ اس واقعے میں جو زید ابن اسلم ہے وہ تو مدینہ میں موجود نہیں تھے. یہ بھی ایک تحقیق سے ایک چیز بات نکلتی ہے. اگر ہم نہیں، کیا واقعہ کا نہیں شاہد ہونا ضروری ہے؟ کیا چیز؟ وہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ وہ حضرت عمر سے نقل کر رہے ہیں. نہیں، حضرت اسلم مولا عمر سے، اپنے والد سے نقل کر رہے ہیں. جی جی وہ حضرت عمر کے غلام ہیں. نہیں، تو یہ ضروری ہے. بہت ساری روایات اس طرح ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معراج کے واقعے کے اوپر گفتگو کی ہے، کیا معراج کے واقعے میں وہ موجود تھی؟ اس زمانے میں وہ موجود تھی. نہیں مفتی صاحب، اس میں ٹھیک ہے. بہت سارے یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی وہ اپنے سے پہلے زمانے کے واقعات کو نقل کرتا ہے، وہ منقطع روایت نہیں ہوتی. بھائی صحابی تو آ گیا نا حضرت عمر. دیکھیں اس میں راوی کون ہے؟ راوی اسلم مولا عمر ہے. ان کو کون بیان کر رہا ہے؟ نہیں، اس میں محدثین کا جو اختلاف ہے نا، محدثین کا کسی کا نہیں، اختلاف وہ نہیں ہے. اختلاف اس بات سے کہ آیا واقعی میں اسلم جو تھا، جس نے یہ واقع باقاعدہ طور پر دیکھا یا سنا، کیا وہ حضرت عمر سے واقعی میں سنا یا وہ اس وقت مدینہ میں موجود تھا؟ کیونکہ اس کے مختلف طرقوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلم بھی یا زید ابن اسلم جو اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، وہ خود بھی حضرت عمر کے ساتھ گئے تھے دھمکی لگانے میں. اسلم ایک روایت میں تو یہ بھی پڑھا، اس کا بھی مجھے ریفرنس یاد نہیں آ رہا. تو اس میں اختلاف ہے، اس حدیث میں اس اختلاف ہے. روایت کو کسی محدث نے ضعیف نہیں کہا ہے، کسی محدث نے اس کو من گڑت نہیں کہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اس روایت کو کسی ایک اچھا محدث چلیں، کوئی اس کو نہیں کہہ رہا کہ یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے. یہ روایت جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ روایت ہے محمد ابن بشر سے. ٹھیک ہے. اس میں جو میرے سامنے ہے 37,045 نمبر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مکتبہ ہے، ناشر ہے مکتبۃ الرشد الریاض مکتبۃ العلوم والحکم المدینۃ المنورہ الطبعۃ الاولی 1409 ہجری وغیرہ. اچھا، اس کے نمبر میں نے آپ کو روایت کو بتا دیا. محمد ابن بشر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، حضرت عمر کے بیٹے سے، عبید اللہ ابن عمر سے. اچھا، عبید اللہ ابن عمر پتہ ہے کون ہے؟ ایک ہے عبداللہ ابن عمر، ایک ہے عبید اللہ ابن عمر. حضرت عمر کے ہی بیٹے ہیں یہ. جی جی. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو ابو الفیروز کے جو خاندان کو قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے. عبید اللہ ابن عمر. اور پھر یہ چلے گئے تھے، وہ شام کے اندر چلے گئے. شام کے اندر چلے گئے. حدثنا زید بن اسلم، ہمیں بیان کیا زید بن اسلم نے، عن ابیہ، اپنے والد سے یعنی اسلم سے، انه حين بوئ لابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيشاورونها ويرتجعون في امره. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمه فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تو یہ روایت اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی کتاب مصنف ابن شیبہ کے اندر، اور راویوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے، محمد بن بشر، عبید اللہ بن عمر، زید بن اسلم اور اسلم مولا عمر. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ بتائیں کہ کوئی ایک محدث جس نے اس کو کہا ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت اب اس میں نا جو تعارض پایا جاتا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. مفتی صاحب، میں نے آپ نے جو ابھی دلائل پیش کیے اس میں نے اس روایت کو صحیح مان لیا. آپ نے کہا کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ بخاری و مسلم کے راوی ہیں. جی جی. ٹھیک اور ہے. یہ روایت صحیح ہے. یہ چاروں بخاری مسلم. اچھا، اگر ہم اس روایت کو پورا پڑھیں، اس روایت کو اگر ہم پورا پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا کے در پر دھمکی لگائی کہ اگر آپ نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی اور آپ کے یہاں جو مشاورت کا سلسلہ چل رہا ہے، طلحہ زبیر اور جو لوگ آ رہے ہیں مشاورت کرنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ رکا نہیں اور اس سے امت میں کوئی انتشار پیدا ہوا، تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. اچھا، پھر اس کے آگے کے بھی تو الفاظ ہیں نا. اس کے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کے گھر پر جب حضرت علی اور زبیر آئے تھے تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کو یہ واقعہ بتایا. ان کا واللہ عمر یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت علی اور زبیر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے گئے اور اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک بیعت نہیں کر لی. یہ بھی آگے الفاظ موجود ہیں. تو اب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے مصنف ابی شیبہ کے مطابق وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں ہو گئی تھی، جبکہ بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے وہ وصال کے بعد ہوئی تھی. تو اب آپ کس حدیث کو صحیح کہیں گے؟ حدیث میں تعارض آ گیا. بخاری میں زہری کچھ کہہ رہا ہے، یہاں پہ بخاری مسلم کے جو راوی ہیں مصنف ابی شیبہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب تو یہ بہت بڑا تعارض پیدا ہو گیا. جی بالکل، بہت بڑا. اب کس حدیث کو صحیح مانے آپ؟ کہ بخاری کی صحیح کی حدیث کو مانے یا مصنف ابی شیبہ کو؟ اگر ہم اصول حدیث سے بخاری کی حدیث کو صحیح مانیں گے تو پھر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر اس حدیث کو مانیں گے تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث پہ شک آ جائے گا، پھر وہ حدیث صحیح نہیں. اس مسئلے کو آپ کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں، جب بھی تعارض ہوتا ہے نا روایت کے درمیان، کوئی بھی دو واقعات کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک چیز کو یکسر بالکل غلط کہہ دیں کہ بھائی یہ پہلا والا واقعہ تو ہے ہی غلط کیونکہ دوسری جگہ پہ اس طرح کوڈ ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے جنید الرحمان کو دیکھا کہ جنید الرحمان صاحب مفتی صاحب کے ساتھ تھے اور میں نے ان کو دیکھا جناب وہ تو صدر میں تھے اور ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور دن جو ہے وہ اتوار کا تھا. دوسرا بندہ کہتا ہے یار میں نے دیکھا کہ جنید الرحمان مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گاڑی میں تھے اور وہ کھانا کھا رہے تھے، گاڑی میں کچھ کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے. اب کیا یہ دونوں واقعات غلط ہیں؟ دونوں واقعات صحیح ہو سکتے ہیں. ممکن ہے ہم نے کھانا وہاں بھی کھایا ہوٹل میں، ممکن ہے ہم نے گاڑی میں بھی کھایا ہو، 2 دفعہ کھانا کھا لیا ہو. ٹھیک ہے، 2 دفعہ ہم نے ایک کام کر لیا ہو. مثال کے کوئی کہتا ہے کہ جناب جنید الرحمان نے آج اتوار کے دن وہ بلیک کوٹی پہنی ہوئی تھی، ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے، اور کریم کلر کی انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا. دوسرا بندہ کہتا ہے یار میں نے دیکھا اتوار کے دن انہوں نے تو بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وائٹ انہوں نے جو ہے وہ ویسٹ کوٹ اوڑھ رکھا تھا. تو کیا یہ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ دونوں جھوٹ ہیں؟ کوئی ایک جھوٹا ہے اس میں سے؟ نہیں، ممکن ہے کہ اس نے جس وقت دیکھا ہو آپ نے یہ پہنے ہو، ممکن ہے اس نے دیکھا یہ پہنے ہو. نہیں تو یہ بھی تو پروبیبلٹی لگائی جا سکتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی صحیح ہو. ضروری نہیں کہ دونوں ہی صحیح ہوں. دونوں صحیح ہیں، ممکن ہے دونوں صحیح ہیں، ایک بھی تو صحیح ہو سکتا ہے. دونوں ایک بھی صحیح ہو سکتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے، اب میں آپ کو اور مزید تعارض بتاؤں گا. اچھا، اس واقعے کے اندر دیکھیں، اس واقعے کے اندر جو بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ کے وصال کے بعد بیعت کی، اس بیعت کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیعت عامہ انہوں نے کی. بیعت عامہ نہیں، اس پہ بھی میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. اس کے اندر ہے کہ مسجد میں گئے نا، اس میں پوری روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیے گا اور مسجد میں اس طرح سے ہم وہاں پہ کریں گے، کیونکہ امام علیہ السلام تو خفیہ تو اس طرح کام نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اعلان ہوگا نا، وہاں پر یہ اس کا تو نہیں ہے کہ اسی جگہ پر ہی بیعت کریں. ٹھیک ہے، اس جگہ میں گفتگو ہوئی اور پھر وہاں اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ نے جب یہ بات کہی تو وہ گئے، راوی نے جب امام علی علیہ السلام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ چلے گئے، اس طرح واقعہ ہوا. لیکن ممکن ہے کہ وہاں پر بیعت تام نہ ہوئی ہو، اس کا صرف اظہار کیا گیا ہو یا اس کے بارے میں صرف گفتگو ہوئی ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، یا اگر نوبت سنگینی یہاں تک پہنچ چکی ہے تو ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. اتنی ڈسکشن ہوئی ہوگی جس کو راوی نے یہاں اتنا بیان کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اتنی بات کا ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس سرے سے یہ کہنا کہ نہیں بھائی یہ روایت پوری کی پوری بن غلط ہے، پوری روایت ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مصنف ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس میں جو سیدہ کو جو دھمکی لگائی ہے نا، ٹھیک ہے، صرف ان الفاظوں کو ہٹا دیں. شیعہ کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے. وہاں پہ لفظ جبرن آیا ہے، یہ شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں. اچھا چلیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، تعارض اب بڑھے گا. کیسے؟ المستدرک للحاکم کے اندر 2 احادیث ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی پہلے دن بیعت کی اور وہ بیعت عامہ ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے 2 روایت. اچھا پہلے آپ کو ایک اور لیں آپ اپنے مقدمے میں. جی میں آپ کو تعارض بتاؤں گا کہ مولا علی علیہ السلام کی 7 موقعوں پر بیعت ثابت ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ 7 موقعوں پر بیعت ثابت ہے. جو اصولی جو چیزیں اختلافی جو چیزیں ہم بخاری مسلم کو مقدم رکھیں. ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں تو پھر مصنف ابی شیبہ کی روایت تو فارغ ہوگی. نہیں فارغ ہو رہی نا. اس روایت کے اندر وہ مقدم نہیں ہے نا بخاری مسلم کے مقابلے میں. نہیں، یہ مقدم تو نہیں ہے نا. اگر آپ یہ روایت تو مقدم نہیں ہے میرے نزدیک. مصنف ابی شیبہ آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے کے اندر جو بیعت نہ کرنے کا معاملہ ہے اس میں میرے نزدیک بخاری کی روایت مقدم. ٹھیک ہے، اس میں بخاری کی روایت، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو اس معاملے میں ملا سکوں. ٹھیک ہے. رہ گئی بات دھمکی والی جو بات ہے کہ گھر ان کے اوپر جلا دیجیے گا، وہ مصنف ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے بخاری سے میں کہاں سے نکال کے لاؤں؟ نہ مسلم میں ہے، نہ بخاری میں، نہ ترمذی، نہ ماجہ میں، نہ صحیح ابو داؤد، کسی میں نہیں ہے. وہ صرف یہاں پر واقع ہے، یہاں پہ ملتا ہے. اور بہتر بات یہ ہے کہ کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس میں سے کسی راوی کے اوپر اعتراض کیا. میں آپ کو یہ میزان الاعتدال سے لے کر لسان المیزان اور آپ کو ابن حجر اسقلانی کی تقریب و تہذیب، لیکن اس کے متن میں تعارض ہے. لیکن وہ تعارض کا بہت بڑا تعارض، تعارض کو ہم کسی درجے پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل بات ہے، بہت بڑی ٹیکنیکل، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بخاری کو مانیں یا مصنف ابی شیبہ کو مانیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بھلے اس کو مان لیں، چلیں اس کو مان لیں، دھمکی سے انکار ہو سکتا ہے. چلے ٹھیک ہے، مان لیا.
تو پھر وہ روایت فارغ ہے زہری والی بخاری و میں مسلم. آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ابھی تو آپ مجھ سے اس پہ بات کر رہے ہیں نا جی جی ان یحرق علیہم البیت کے اوپر بات کر رہے ہیں ان الفاظ کے اوپر بات کر رہے ہیں ان جی جی یحرق علیہم البیت کہ ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے. جی جی ٹھیک ہے اس کو تو آپ نہیں فارغ کر سکتے ٹھیک ہے کہ یہ الفاظ نہیں کہے گئے. ٹھیک ہے. مجھے میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ان کے یہ جو راوی ہیں محمد بن بشر ہے عبید اللہ ابن عمر ہے زید بن اسلم ہے اسلم مولا عمر ہے کوئی محدث مجھے بتا دے جس نے کہا ہو کہ یہ راوی من گڑت جھوٹے کذاب منکر راوی ہیں ان کی مفتی صاحب میں نے آپ کی بات مان لی تو پھر آپ کی اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ سیدہ کی شہادت ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تو پھر شہادت ہوئی کیونکہ شیعہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں. دیکھیں شیعہ نہیں اہل سنت بھی صحیح مانتے ہیں اہل سنت بھی صحیح کیونکہ اصل جو مقدمہ ہے نا جو پلیٹ کیا ہے جس پر اہل تشیع زور دیتے کہ نہیں سیدہ کی شہادت ہوئی ہے. اس میں جنید بھائی یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ جلا دیا گیا. نہیں جلا دوں گا نہیں جلا دیے جائے گھر ان پر جلا فیوچر کی بات کی جائے گا ایسا ہو جائے گا ایسا ہوا ہے کر دوں گا کیا ہے میں کرتا ہوں یہ تو الفاظ نہیں موجود ہے اس میں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شہادت کا اس بات کر رہے ہیں اس سے. اگر شیعہ دیکھیں شیعہ صرف اس سے نہیں کہتے ہیں شیعوں کے پاس نہیں تو اس میں آپ الفاظ تو پڑھیں کہ سیدہ کہہ رہی ہیں کہ عمر جو ہے اپنے قول کے پکے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور شبلی نعمانی نے بھی بات کی آپ نے کہا نا تو آپ سیدہ کی شہادت کو قبول کریں نا. دیکھیں میں تب قبول کروں گا کہ جب آپ مجھے پہلے یہ بڑا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کم از کم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امت اتنی خائن ہو جائے گی کہ جو ہمارے سامنے کربلا کے واقعے کو تو نقل کرے اس شہادت کے واقعے کو نقل کرے. ٹھیک ہے صحیح یعنی کربلا کا واقعہ اس امت نے نقل کیا ہے بیان کیا ہے اس میں انہوں نے مطلب صحیح درجے کی کتاب حتیٰ کہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے بنو امیہ کی ساری باتوں کو. لیکن اس کو یہ اگر مدینہ میں ایسا واقعہ ہو جاتا نا تو قیامت آ جاتی. ٹھیک ہے مفتی صاحب بات اصل کیا سے کیا ہو جاتا. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. اصل جو یہ مسئلہ ہے نا سیدہ کی جو شہادت کا مسئلہ ہے وہ بیسک مسئلہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کا. اچھا بیعت تو نہیں کی بیعت تو نہ سیدہ نے کی نہ امام علی علیہ السلام نے کی شروع کے 6 مہینے میں. ٹھیک ہے نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بیعت نہیں کی. اچھا اب ہمارے پاس بہت سارے شواہد ملتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے یہاں 7 موقعوں پر مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنا ثابت ہے. ٹھیک ہے اب اس میں حدیث ضعیف ہو سکتی ہے کمزور ہو سکتی ہے. اس معاملے میں نے آپ کو بتا دیا نا قصہ خلاص کر دیا بخاری کی روایت. آپ بخاری کی روایت کو مانتے ہیں. بخاری کی روایت اچھا لیکن بہت ساری شواہد ہیں. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا میں بخاری کی روایت کو اس لیے مانتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو مانا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے اگر آپ بخاری کی روایت کو مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی اور اس حدیث کا مرکزی راوی امام زہری ہیں اس کے مرکزی راوی اور امام زہری کو اہل سنت نے ثقہ راوی مانا. ٹھیک ہے اور ان کی تمام احادیث کو بخاری و مسلم میں مانا جاتا ہے. تو میرا آپ سے بنیادی یہی سوال ہے کہ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ امام زہری کی روایت کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت نہیں کی اور اس کا شکوہ بھی انہوں نے ذکر کیا تو پھر آپ اس روایت کو بھی مانیں کہ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگی تھی. جب عباس بن عبد المطلب کہہ رہے تھے کہ آؤ چلو رسول اللہ سے خلافت مانگ لیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلافت نہیں دیں گے اور اگر ہمیں خلافت نہیں ملی تو یہ مسلمان یا یہ اصحاب یا یہ لوگ ہماری خلافت کو یا ہماری امامت کو یا ہمارے اقتدار کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ روایت آپ کو پتہ ہے بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے اور اس کے راوی امام زہری ابن شہاب الزہری ہیں تو آپ اس کو بھی مانیں. دیکھیں یہ روایت اس طرح نہیں ہے کہ حضور ہمیں خلافت نہیں دیں گے کہا اگر انکار کرتے تو ان کو پتا تھا نا یہ بات. دیکھیں تبھی تو نہیں مانتا اگر انکار اول تو یہ اس طرح الفاظ اس طرح سے. ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ زہری کو میں ہر جگہ پر یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ایک بندہ 24 گھنٹے ہی سچا ہے تو ثقہ کیوں لکھا ہے میں آپ کو اس پر ہم آہستہ اس چیز کو سمجھ. جی ہم اس چیز میں بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثقہ ہے نا تو وہ ہمیشہ ہر زمانے میں ثقہ ہے یا ہر دور میں سے. ایک بندے کی مختلف واقعات میں مختلف عرصے میں مختلف مجبوریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے مثال کے طور پر آج آپ اپنے حالات کے تناظر میں دیکھ لیں کہ بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے کچھ لوگوں کا آپس میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں لیکن تھوڑے عرصے بعد حالات چینج ہو جاتے ہیں تو وہی شخص وہ اپنے مخالف کے گلے مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور وہ دوسرے شخص کے اوپر وہ کھل کے بات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص وہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں اندر کی بات کیا ہے تو وہ سچ بول رہا ہے. سب لوگ کہتے ہیں یار یہ سچ بول رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اس سے زہری ہو یا کوئی اور ہو انسان کی یہ فطرت ہے. زہری کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ کیسا رہا ہے اس کے لیے آپ کو زہری کی پوری زندگی کو آپ نے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے زہری کا بنو امیہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے. ٹھیک ہے زہری ایک روایت جب بیان کر رہے ہیں وہ دمشق میں بیان کر رہے ہیں تب وہ اس کی کیا حالت ہے. جب بنو امیہ کے حکمرانوں کے پاس جانے لگ گئے تب ان کی کیا حالت ہے. جب وہ مدینہ کے اندر ہے تب وہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے یہ زہری کے حالات زندگی ہیں. زہری
ولید بن عبد الملک یا اس طرح بنو امیہ کے حکمرانوں میں سے ایک کے پولیس انسپیکٹر رہے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, پورا ونگ کمانڈر رہے ہیں یوں سمجھ. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھے, اور علماء نے لکھا ہے ان کی اس بات کو, جیسے کشاف کے اندر زمخشری رحمہ اللہ نے اس کو تفسیر قرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ زہری کے حالات اس طرح نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ ایک ہے. زہری نے یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے, انہوں نے وہ روایت بھی نقل کی کہ امام علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ جی جی جی, یا وہ مسلم میں روایت موجود ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور انہوں نے عاص بن ربی جو کہ اپنی جو بیٹی ہیں سیدہ زینب علیہ السلام, ان کے جو شوہر ہیں ان کی تعریف کی اور وہاں پہ لوگوں کو بیان کیا. تو یہ روایت جو کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر تان ہے, یہ روایت, یہ واقعہ گھڑا گیا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عاص بن ربی کی تعریف کر رہے ہوں اور امام علی علیہ السلام وہ دوسرا واقعہ اس طرح کر رہے ہوں کہ جو کہ سیدہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہو. یہ تو امام علی علیہ السلام کے اوپر گھڑنے کی کوشش کی گئی, اس کو بیان کیا. اب زہری کی وجہ کیا ہے کہ زہری کے, یاد رکھیے گا, زہری جب اہل البیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے, اور زہری جب کسی اور کی تعریف کر رہا ہو تو وہ اس موقع پر قابل قبول ہے, کیونکہ زہری کا پورا تعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل البیت کا بندہ ہے. جب یہ ایسا کوئی واقعہ نقل کر رہا ہو جو اہل البیت کے خلاف جاتی ہو, امام علی علیہ السلام کے خلاف جاتی ہو, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ بات کر رہا ہے کہ جو واقعے کے مطابق ہے, یا وہ دوسروں کی تعریف کر رہا ہے, یا وہ مثال کے طور پر یہ بیعت نہ کرنے کا واقعہ, اس میں تو وہ یہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے اندر یہ پورا واقعہ نقل کیا نا, غزوہ خیبر کے واقعے کے اندر نقل کیا کہ فتح کی زمینوں کے حوالے سے. تو وہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی بیعت کر لی, ان کی تعریف کر رہا ہے نا وہاں پر. تو اس موقع کے اوپر آپ اس کو ہم کیسے کہیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. زہری کا یعنی جب یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخص کے, فار ایگزامپل ایک آدمی وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کی برائی تو نہیں کرتا, دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں یار وہ دوسروں کے بارے میں بولے تو یہ قبول نہیں ہے, لیکن وہ جب اپنے بارے میں سچ بتاتا ہے تو پھر تو قبول کرو گے نا آپ. ابن شہاب الزہری نے تو خلفائے راشدین کے خلاف بھی بات کی, جو حدیث قرطاس ہے, حدیث قرطاس میں جو حضرت عمر کو جو گستاخ ثابت کیا جاتا ہے وہ خلاف نہیں ہے, تو اس میں دیکھیں نا خلاف نہیں ہے, وہ جو ہزیان جو ورڈ ہے, وہ جو لفظ ہزیان ہے وہ زہری کا ہے. اللہ کے بندے, جس کی وجہ سے حضرت عمر کو گستاخ کہا جاتا ہے. آپ حضرت عمر کے قول کو اہل سنت ان کی متائن میں لیتی ہے یا محامد میں لیتی ہے؟ میں ان چیز اس کا مطلب نہیں سمجھا. وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں حضرت عمر کے اس قول کو حسبنا کتاب اللہ کو, یا ان کی اچھائیوں میں سے لیتے ہیں؟ حسبنا کتاب اللہ جو ہے کس چیز کو لیتے ہیں؟ پازیٹیو مینر میں, پازیٹیو معنوں میں لیتے ہیں نا. نہیں میں لفظ ہے ہزیان, وہ پازیٹیو معنوں ہے. دیکھیں ہزیان پوری روایت کو, اس سے اولا پوری روایت کو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ ہیں. تو زہری تو حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے محدثین کی رائے کیا ہے؟ اہل سنت جو سنیت ہے وہ تو حضرت عمر کے ساتھ کھڑی ہوئی اس روایت کے اندر. یعنی حسبنا کتاب اللہ, مجھے ایک سنی مولوی بتا دے جو کہتا ہو کہ یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کرنا کہ ہمارے لیے یہ کتاب کافی ہے, کوئی ایک سنی مولوی بتا دے. نہیں تو جو اہل سنت کے جو محدثین ہیں اس کی پوری تشریح کی ہے نا, اس کی تشریح کیا کی ہے کہ جو لفظ ہزیان ہے, ما کانہ حجرا, کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کرنے والے ہیں, وصال کرنے والے ہیں. اس حدیث سے باقاعدہ طور پر جو ہے اہل سنت تو باقاعدہ طور پر اس حدیث کی پوری تشریح کرتے ہیں. اور یہ جو ہزیان کا جو ورڈ ہے, جو ہمارے مخالفین ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو ہزیان ہو گیا تھا, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور بہکی باتیں کر رہے ہیں اور منسوخ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا. لیکن یہ زہری کا قول ہے. میں اس بات پہ لیکن اس لفظ کے اوپر تو میں آتا نہیں ہوں. اصل تو اسی پہ تعارض ہے. نہیں, اصل تو تعارض ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس پر گستاخی کا فتویٰ تھوڑی لگتا ہے, اس پہ لگتا ہے, ہزیان پہ لگتا ہے. میں آپ نے کہا نا کہ زہری صرف اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے اور دوسروں کی تعریف کرتا ہے. یہاں پہ تو حضرت عمر کا کیس کمزور ہو رہا ہے. یہ کہتے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے, وہاں پر صراحت بخاری مسلم میں صراحت کے ساتھ ہزیان جو ورڈ ہے وہ زہری کا قول ہے کہ حضرت عمر کے لیے انہوں نے یہ کہا, یہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مخالفین تو یہی مطلب نکالتے ہیں نا. دیکھیں مخالفین وقت مطلب نکالے ہیں جو بھی بعض روایات کے اندر. آپ کو پتہ ہے مولانا اسحاق مدنی کیا کہتے تھے کہ حدیث قرطاس وہ اہل سنت کی گلے کی ہڈی ہے کہ جو نکل نہیں سکتے, وہ گل نہیں سکتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ قول موجود ہے حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ ہزیان نے کہا نا, ہزیان والا ہے. ہزیان والا دیکھیں ہزیان والا روایتوں کے اندر موجود ہے, لیکن یہ صراحت کے ساتھ بخاری مسلم کی روایت کے اندر نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ لفظ استعمال کیا. بخاری مسلم میں ہے حضرت عمر کے لیے کیا چیز, کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ ہزیان کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کے لیے نہیں ہے کہ وہاں پر یہ تو مسند احمد میں ہے. لوگوں نے مسند احمد اس کے کئی ترک ہیں. حضرت عمر کے لیے جو بات ہے وہ کیا ہے, حسبنا کتاب اللہ. تو اس روایت تو اہل سنت تو صحیح مانتے ہیں نا, تو اہل سنت تعریف کے اندر مانتے ہیں بھائی. تو زہری جو نقل میں تو ہزیان کا بات کر رہا ہوں, تو وہ حضرت عمر کے لیے کہاں مانتے ہیں اہل سنت؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مخالفین ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، زہری نے آپ نے کہا کہ زہری خلفاء کے متائن پہ نقل کر رہا ہے، کہاں متائن پہ نقل کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو تعریف کے اندر کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر کا دیکھیں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. حضرت عمر کی تفقہ دیکھیں، حضرت عمر کی قوت صلابت دیکھیں، دقیق نظر دیکھیں، جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے اس کے اوپر. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی دقیق نظر ہے. چلے دوسری روایت لیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو اس بات کے لکھنے سے منع کر دیا. چلے دوسری مثال لیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو موت ہے وہ کفر پہ ہوئی تھی، یہ زہری نے لکھا ہے. تو میں اس کو نہیں مانتا جناب. میں نے آپ سے عرض کر دیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عنقریب خودکشی کرنے والے تھے. زہری ہے. فطر الوحی فترتن، مانیں گے آپ؟ فطرت وحی کیوں مانیں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب مخالفت میں تو کی ہے نا. بلکہ یہ تو بالکل صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے. اس طرح کی واقعات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی کہ آپ شہوق رؤوس الجبال کے اوپر، پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کے اوپر آپ چڑھ جاؤ، جس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی نقل کیا اور ہمارے لوگ نقل کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مرحوم اور دیگر حضرات نے. دیکھیں بات وہ کریں کہ جو حق سچ ہو. تو میں ہمیں کسی کی حمایت کے اندر میں کہوں کہ نہیں جناب فلاں شخصیت نے اگر اس چیز کو یوں بیان کر دی تو میں بھی اس چیز کو بیان کروں. نہیں، زہری نے جہاں پر جب بھی اہل البیت کے بارے میں گفتگو کریں گے زہری وہاں پر ہم سے پیچھے ہٹ جائیں گے اہل البیت کے بارے میں. ہاں جب یہ دیگر فضائل لیکن جب ہم محدثین کی بات کرتے ہیں، بخاری اور مسلم میں جو زہری کی روایت آئیں، زہری کی روایت کو سندن بالکل 100% صحیح کا، اور خاص کے متن میں کوئی تعارض نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. زہری جو کہہ رہا ہے وہ 100% صحیح ہے. آپ بتائیں اہل سنت کو تو آپ کو تو یہ قبول کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا بھی اہل سنت سے تعلق ہے. آپ کو زہری کو قبول کرنا ہوگا. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مصنف ابی شیبہ کی روایت کے متن میں اور بخاری مسلم کے متن میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا کہ وہاں بیعت جو ہے فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد ہو رہی ہے اور یہاں پہ زندگی میں ہو رہی ہے. زہری کا معاملہ ہو یا کوئی بھی شخص کا، کہ جب ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس روایت کو آپ جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. زہری کی روایت نہیں، میں زہری کو دیکھیں، زہری جب میں نے آپ کو یہ میرے اصولی سٹیٹمنٹس ہیں کہ زہری جب اہل بیت کے بارے میں نقل کرے گا، کوئی پوائنٹ آف ویو، کوئی گفتگو، کوئی نقطہ نظر، کوئی موقف بیان کرے گا، اس میں وہ معتبر کس محدث نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں، ان کے کردار کو دیکھیں گے نا کہ وہ بنو امیہ کے فرد ہے. نہیں، محدث نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کوئی جرح نہیں لگائی. یہی تو افسوس کی بات ہے. کیسے بات تو دلائل کی ہوگی. ہمارا جو علم الجرح و تعدیل ہے یہ کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے؟ یہ اس بات کے اوپر، یہ اس کی مثال میں آپ کو بہت آسان طریقے سے آپ کو دے دوں. آج مختلف ریاستوں کے اندر جو اسٹیٹ کے مولوی ہوتے ہیں، جو ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں، یا جو بڑے بڑے جن کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مفتیان اعظم ہیں، ایوارڈ جن کو ملتا ہے، تو کیا آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی ریاست کے اندر مثال کے طور پر اس شخص کو جس پر جمہور کی جو رائے ہوتی ہے، جمہور کی جو رائے سے مخالف ہو جائے، اس کو ایوارڈ مل جائے؟ نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، بالکل ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے ہیں نا کہ بھائی یہ بات تو وہ، یہ شخص تو بالکل یار متنازع شخصیت نہیں، یہ تو وہ بات کرتا ہے کہ جو ماشاءاللہ اکثریت کا قول ہے اور میجورٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا فتویٰ بھی چھپتا ہے، اس کی کتابیں بھی چھپ رہی ہوتی ہیں، اس کے ادارے بھی مل رہے ہوتے ہیں، اس کا وغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو قبولیت عامہ جس کو حاصل ہوتی ہے. تو قبولیت عامہ کن بنیادوں کے اوپر حاصل ہو رہی ہے؟ کن بنیادوں کے اوپر؟ ان بنیادوں کے اوپر کہ بھائی اکثریت اس کے فیور میں، اکثریت اس کا گروہ ہے. تو زہری چونکہ اس وقت کی ریاست یعنی بنو امیہ کا فرد رہا. ٹھیک ہے. اور یہ جتنی بھی روایتیں ہیں کہ جو اہل بیت کی مخالفت میں ہیں، یہ اس زمانے، اور اس پر میرے پاس ایک گواہی موجود ہے. اچھا کیا آپ نے، مستدرک للحاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ زہری یہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن مروان سے یہ بات کہی کہ بیت المقدس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہر پتھر، جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. وہ خون ہوتا تھا یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، یا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے دن کے حوالے سے اس نے نقل کیا. تو وہاں پر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں پہ نیچے خون ہوتا تھا. تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اچھا تم نے دیکھا اس چیز کو؟ کہا اس کو آئندہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا. یہ مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تعلق موجود ہے. زہری کے اوپر پورا قرضہ عبد الملک بن مروان نے معاف کیا ہے، پولیس کے اندر ان کا رہا ہے، ان کی حکومت کا فرد ہے. تو اس فرد کو آپ کیسے مقبول مان سکتے ہیں اہل بیت؟ اچھا، یہ جو آپ نے بھی حدیث سنائی ہے، یہ حدیث سندن بالکل صحیح ہے. یہ حدیث تو نہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک اثر ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ثابت ہے. یہ قول یہ مستدرک کے اندر موجود ہے. اچھا، موجود ہے. تاریخ کی کوئی کتاب تو ہے. اچھا، تاریخ، ٹھیک ہے. اس کی کوئی سند نہیں ہے؟ نہیں، سند تو ہے، سند ہوگی. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اصل میں مزید چونکہ سیدہ کائنات کی شہادت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، تو اس میں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جو مین کاز ہے وہ ہے مولا علی کی بیعت. کہ اگر مولا علی علیہ السلام بیعت کر لیتے وقت پہ، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک سوالیہ یا ایک سوال بنا رہا ہوں، تو پھر
حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شہادت نہیں ہوتی. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے جو مخالفین ہیں, جو اہل تشیع ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی شہادت ان کی روایات کے مطابق ثابت ہے, اور جو ان کی مرکزی کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی, اس سے ثابت ہے واقع. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ ہو یہ واقع, اور وہ جن کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں ان کے نام عوام الناس کو پتہ ہے. اچھا, اب ہم جب اہل سنت کی بات کرتے ہیں اور مولا علی کی بیعت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مولا علی کی بیعت کئی موقعوں پہ نظر آتی ہے. کیسے؟ المستدرک کی 2 احادیث اٹھائیں تو پہلے دن بیعت کی, بخاری مسلم کی روایت اٹھائیں تو 6 مہینے بعد بیعت کی, مصنف ابی شیبہ کی روایت اٹھائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بیعت کی. پھر ایک روایت میں آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ عوام کے آگے چیزیں سامنے آ جائیں, اور پھر میں آپ سے انشاءاللہ اس کا جواب لیتا ہوں. جو چیزیں ہیں اس کو آپ یہ تعارض بڑھ رہا ہے بخاری کے مقابلے میں اس کو آپ کیسے لا سکتے ہیں میرے بھائی؟ یہ جو جتنی بھی جو چیزیں آپ نقل کر رہے ہیں یہ بخاری کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے مقابلے میں کیسے آپ اس کو لا سکتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا مقدمہ مکمل کرنے دیجیے گا, پھر میں اس چیز کا آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں, ایک روایت ہے انصاب الاشراف کی, کہ انصاب الاشراف میں بھی روایت آئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت کے نام آپ کو شروع میں بتا جی آپ نے بالکل بتائیں. آپ میں اس موقف کے اوپر مجھے اصل میں تھوڑا سا میری بات کو مکمل ہونے دیجیے گا, میں موقع دیجیے گا, میں آپ سے گزارش چاہتا ہوں. انصاب الاشراف میں آیا کہ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کا جب پتہ چلا کہ بیعت عامہ ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ کرتا پہننا بھول گئے. ٹھیک ہے, اور آپ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیعت کے لیے گئے, اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنا بچھونا اوڑھ لیا, یعنی بیعت. ابھی انصاب الاشراف میں ایک روایت آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا میں آپ کو ریفرنس بھی شیئر کر دوں گا. اچھا, اس کے بعد اسی میں ایک دوسری روایت آتی ہے کہ آپ نے ایک بہت لمبا کرتا پہنا ہوا تھا اور آپ نے تیبند نہیں پہنی تھی, لیکن آپ کا جسم ڈھکا ہوا تھا, اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی, اور پھر بعد میں آپ نے اپنا جو تیبند تھا وہ باندھ لیا منگوا کے. اچھا, یہ ایک روایت ہے. تو جب ہمیں بیعت کا پتہ چلتا ہے کہ کئی موقعوں پر بیعت ہوئی, جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا کہ آپ حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے ہیں, حضرت علی کے پاس بھیجا, تو حضرت علی نے کہا میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں. لیکن روایت موجود ہے, لیکن اس کے بعد بالکل اور یہ روایت موجود ہے. اب بات کیا ہے مفتی صاحب کہ اتنی روایات ہیں اور ان تمام روایاتوں میں تعارض آ رہا ہے. اچھا, اب محدثین کیا کہتے ہیں؟ محدثین یہ کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے غالباً کو 120 یا 119 اصول بتائیں, اور اس میں 119واں اصول ہے کہ جب مختلف احادیث میں کوئی بھی تطبیق پیدا نہ ہو پائے تو پھر ہم آخری درجے میں جا کر بخاری اور مسلم کی روایت کو مقدم جانیں گے اور اسے لیں گے. لیکن یہ پہلا اصول تو نہیں ہے, تو ہم یہ پہلا اصول کیوں مان رہے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تعارض حل کرنے کی کوشش کریں, آئیں گے آپ بخاری مسلم کے اوپر, تو بخاری مسلم کے اوپر یہ تعارض تو میں اگر آپ بخاری مسلم پہ آئیں گے تو پھر تو آپ کو منصوص من اللہ حضرت ابو بکر کو ماننا ہوگا. نہیں, جب حدیث کلین ہے کس حوالے سے منصوص من اللہ, وہ اس لحاظ سے ماننا ہوگا تو کیا, کیونکہ خلافت کے معاملے میں ہاں, کیوں اس کی وجہ یہ کہ حضرت علی نے تو خلافت نہیں مانی اور حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی. نہیں, بیعت کر لی ہے تو بیعت تو اس بخاری کے بیعت تو اس شخص کی جاتی ہے جو برحق ہوتا ہے. خود موجود ہے بخاری کی, کانت بیعت ابی بکر فلتت, بیعت ابو بکر فجأتن تھی, فلتتن تھی, یہ تو خود موجود ہے. اچھا, اب اگر خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ عبدالرحمن بن عوف سے یا ان سے, اب ایک اور تعارض ہے, اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ بناؤں جس تو اس سنت پہ عمل کروں گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کو نہیں بنایا, اور اگر بناتا ہوں تو پھر میں اس طریقے پر عمل کروں گا کہ جس پر حضرت بکر نے کیا کہ مجھے بنایا. تو یہ تو موجود ہے, کیسے منصوص من اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیسے منصوص ہے؟ کوئی منصوص نہیں ہے, اہل سنت کا بھی کوئی موقف نہیں ہے کہ منصوص ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم نے اس چیز کو مان لیا. ہاں, امام علی علیہ السلام نے, دیکھیں میں یہاں پر اتنی بات مانتا ہوں کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی, 6 ماہ کے بعد بیعت کی ہے. اچھا, آپ نے کہا, اور وہ مسلمانوں, اچھا آپ نے کہا کہ بخاری اور مسلم کے اندر زہری کی روایت میں الفاظ آئے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو حق تھا وہ ابو بکر صدیق نے جبرن لیا. ٹھیک ہے, اس کو شیعہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شیعہ کی بھی روایت ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں المستدرک للحاکم کی, اور اس حدیث پر بھی امام بخاری امام مسلم کی شرط پر وہ حدیث صحیح ہے کہ وہاں پہ لفظ آیا مشورے کا, کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شامل نہیں کیا. بخاری کے اندر مشورہ ہے نہیں, میں اس کی بات المستدرک کی بات نہیں, اس میں اصول بخاری. جنید بھائی آپ مسئلہ یہ کہ 119واں اصول پہلے اصول پہ اپلائی کر رہے ہیں. میں دیکھیں میں اس لیے کر رہا ہوں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, بخاری اور مسلم اگر اتنی مقدم ہے تو ہم کیا دوسری احادیث کی کتابوں کو فارغ کر دیں؟ فارغ نہیں کر, کوئی تطبیق پیدا نہیں کریں. اختلافی مسائل کو جو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرتے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی چیز کو معیار بنانا پڑے. قرآن تو معیار ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں یار ہم مستدرک پہ چلتے ہیں, کبھی تبرانی پہ چلتا ہوں میں, یا
الاحاد والمسانی ابن ابی عاصم کے دلائل تو تمام چیزوں سے لیے جاتے ہیں. دلائل آپ معیار کس چیز کو بنا رہے ہو؟ اہل سنت کے نزدیک معیار کیا ہے ایتھنیٹک کا؟ نہیں, اہل سنت کے اندر جو اصل معیار ہے, اصح الکتب جو بعد کتاب محدثین اللہ کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں, میں یہ بات سمجھا نہیں آپ کی, مجھے سمجھا. کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے؟ کتاب اللہ ہی صحیح کتاب ہے اہل سنت کے نزدیک. آپ کا قول نہیں, اہل سنت کا قول کیا ہے؟ اہل سنت کا قول آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم ہے؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. اہل سنت کسے مانتے ہیں؟ ایک بہت بڑے محدث ہے صدیق الخماری, سنیے گا, وہ ان کا مشائخ غماریہ, دیکھیں مشائخ غماریہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے, کہہ رہے ہیں سب فراڈ ہے. مشائخ غماریہ ہمارے ہیں, بخاری اور مسلم فراڈ ہے, یعنی یہ جو اجماع جو ہے وہ فراڈ ہے. مشائخ غماریہ کے پائے کا بندہ محدث نئے زمانے میں پیدا ہوا ہے نا, گزشتہ چند سالوں کے اندر. مشائخ غماریہ اپنے, میں آپ کو اہل سنت کی عام فکر کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی تو اہل سنت کا حصہ ہے. وہ تو اصل اہل سنت ہے. جی جی, اہل سنت کا حصہ نہیں ہے. ہاں, ریئل پیور بالکل خالص وہ اہل سنت ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ ان کی بات مان لیں نا. وہ ان کی بات ہے, میں مانتا ہوں ان کی بات, کیوں نہیں مانتے ان کی بات, لیکن میں آپ سے اہل سنت کی جو فرقہ ہے اہل سنت کا اس کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں جو یہاں پر دیوبندی بریلوی جو فرقہ ہے حدیث ہے, ان کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ حاجی صاحب کیا ہے؟ بخاری مسلم ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ تونس میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن مفتی صاحب آپ کو بہت ساری ایسی احادیث ماننی پڑ جائیں گی جو آپ نے خود انکار کیا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا امت مسلمہ کے اختلافی مسائل کے حل کرنے میں جو کچھ معیار ہمیں بنانے پڑیں گے. لیکن یہ 119واں اصول ہے, یہ پہلا اصول نہیں ہے. نہیں, دیکھیں 119واں کسی اور نے بنایا ہے. یہاں پر ہم مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کو ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. تو آپ مستدرک الحاکم پہ کریں گے؟ نہیں, ہم تو بہت ساری احادیث کو جمع کر کے تطبیق پیدا کریں گے. صرف ایک کتاب سے تطبیق پیدا نہیں ہوتی. جو بخاری مسلم کے اندر اول درجے کی ہماری کتابیں وہاں پر ہم کریں گے نا بھائی, اس جگہ پر. تو پھر تو دوسری احادیث فارغ ہو جائیں گی, وہ تو ردی کے ٹوکرے میں چلی جائیں گی. مستدرک کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. کیا چیز؟ مستدرک الحاکم مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے یا مسند احمد مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے؟ کون سا مدرسہ ہے؟ بخاری پڑھاتے ہیں, مسلم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل درجے کی کتابیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اختلافات وہاں سے حل ہونے چاہیے. ہاں, ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اس بارے میں ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے, یہ نہیں شدت کے ساتھ کہ نہیں ہر چیز بخاری مسلم میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہر چیز بخاری مسلم میں نہیں ہے. جی, ہمیں تمام واقعات کو دیکھنا چاہیے, تمام چیزوں کو شواہد کو دیکھنا چاہیے, شواہد کو دیکھنا چاہیے. لیکن جہاں پر اختلافی مسئلہ ہے حجت قول جو ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ بخاری کا, بخاری مسلم کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ابو داؤد کا, ترمذی کا, ابن ماجہ کا, نسائی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب اگر ہم قائم کریں گے تو یہ اختلافی مسائل کو ہم بہتر انداز کے اندر سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, میرا ایک اور بڑا اہم آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو جمع کیا, کاتب وحی اصحاب سے لکھوایا, اس کی صورتوں کی ترتیب دی, لیکن کتابی شکل کے اندر رسول اللہ کے بعد جو قرآن جمع ہوا, یعنی مختلف چیزوں میں قرآن تھا, تو قرآن کس نے جمع کیا تھا؟ قرآن تو اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کو جمع کیا. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے, یہ ہمارے اوپر ہی اس کا جمع کرنا ہے, نارینا جمع ہوا قرآن اور اس کا قرآن کرنا یہ ہمارے اوپر ہے. تو یہ رسول کی زندگی میں ہی جمع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر اپنی کوششوں کے ساتھ اس کو ایک مکمل ترتیب کے ساتھ, ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کو جمع کیا. تو یہ جو بعد میں جو واقعات ہیں کہ جناب فلاں جا قرآن ہے یا فلاں نے کیا ہے, یہ قرآن کی آیت کے مطابق نہیں. جو بخاری اور مسلم کے اندر جو آتی روایات کہ قرآن مجید مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا, چاہے وہ آپ پتوں کی چھالے لے لیں, درختوں کی چھالے لے لیں, ہڈی لے لیں, قرآن تھا. تو قرآن کو بخاری اور مسلم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا اور ڈیوٹی زید بن ثابت کی لگائی گئی. اچھا ایک روایت آتا ہے, ایک روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اہل سنت کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. دیکھیں نہیں, صحیح روایت یہ نہیں ہے. صحیح روایت تو یہ ہے کہ قرآن آیت ہے قرآن مجید کی کہ ہم اس کو, ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے, ہم اس کو جمع کریں. اللہ نے جمع کر کے رسول کو دیا ہے. اب یہ مثال کے طور پر یہ آپ نے کہا نا کہ پتوں پر لکھا ہوا تھا, چمڑے پر لکھا ہوا تھا. میں یہاں پہ قرآن پڑھتا ہوں. جی جی, میں ادھر قرآن پڑھتا ہوں. یہ سورہ احزاب کی 33 کی 36 نمبر آیت ہے, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ. میں یہ کیا میٹیریل ہے جس کے اوپر میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ کاغذ ہے نہیں, چمڑا ہے, پلاسٹک ہے, یہ جس میں پڑھ رہا ہوں روشنی ہے, روشنی ہے, ورچوئل ہے یہ. ٹھیک ہے, ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آج سے 1000 سال بعد کچھ لوگ آتے ہیں, دنیا تباہ ہو گئی اور ہم پھر سے واپس زمانے میں پلٹ پڑے. وہ 2024 کے لوگوں کے بارے میں یہ تجزیہ کر کے بیٹھ جائے کہ 2024 میں لوگ شیشے پہ قرآن پڑھا کرتے ہیں, روشنی کا قرآن پڑھا کرتے ہیں. صحیح ہوگی بات؟ قرآن روشنیوں پہ لکھا ہوا تھا نہیں. تو اسی طرح ہے بالکل بات کہ اس زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چمڑوں کے اوپر تھا, تو وہ چمڑے سے بنے ہوئے جو کتابیں تھیں اس پہ پڑھا.
ٹھیک یا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لکڑی کے اوپر بورڈ کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے, جی جی تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ لکڑی کے اوپر قرآن لکھا گیا, لکڑی پر نہیں, بورڈ کے اوپر لکھا گیا. ٹھیک ہے تو اسی طرح اس زمانے میں قرآن مجید کو چمڑے سے بنی ہوئی جو کتابیں تھیں یا چمڑے سے بنی ہوئی جو چیزیں تھیں یا کھجور کی چھال سے بنی ہوئی جی 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 مٹیریل ہوگا اس ٹھیک ہے زمانے کے اندر, اس کے اوپر انہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہوا تھا. ٹھیک تو ہے یہ ایک بالکل اس طرح ہے کہ جناب وہ ضائع ہو گیا, کسی سے ادھر نکل گیا, کوئی بکری والا جو قصہ بنا دیا ہاں گیا, جی جی یہ سارا اسی چیز کے اندر. بھائی بکری تو تبھی کھائے گی نا کہ جب وہ چھال کے اوپر لکھا ہو. بالکل صحیح صحیح ہے نا. ٹھیک ہے تو یہ تو قرآن کی نصوص کو مشکوک کرنے والی بات. ٹھیک ہے قرآن کی نص اسی طرح سے اس کو جمع اللہ کے رسول نے کیا, امام علی علیہ السلام نے کیا, کیونکہ رسول کے جو کاتب وحی ہے وہ امام علی علیہ السلام, بالکل صحیح کاتب وحی امام علی ٹھیک علیہ ہے السلام. بالکل صحیح ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ قرآن مجید کو مولا علی علیہ السلام نے جمع کیا, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج اہل سنت والجماعت اور اہل تشیعوں کے پاس جو قرآن موجود ہے اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں, تو مولا علی مصحف علی تو ہے ہی نہیں موجود, وہ لغت قریش کی بات ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ لغت قریش ہے. مصحف علی تو موجود ہی نہیں ہے نا. نہیں, یہ مصحف علی یہی ہے, یہی ہے جو مصحف عثمانی ہے. یہی مصحف رسول ہے, یہی مصحف خدا ہے, یہی قرآن ہے, یہی اس کو آپ یوں کہ مصحف عثمانی جس کو کہتے ہیں. مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان نے لغت قریش پہ اس کو جمع کیا. ٹھیک ہے, بہت ساری لغات کے اندر تھا, اور ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا, ان کا فیصلہ اور جو قرآن کو اور جو قرآن کے جو بقیہ صحیفوں کو جلوایا تھا وہ بھی صحیح تھا. نہیں, تاکہ جو انہوں نے حکمت کے تحت کیا ہو, یا صحیفوں کو, قرآن کی صحیفوں کو تو نہیں جلایا تھا, نہیں جو قرات میں کیونکہ اختلاف ہو گیا تھا, ہاں قرآن کی قرات میں اختلاف ہو گیا تھا, اور یہ بات انہیں حذیفہ ابن یمان نے بتائی تھی جب وہ آرمینیا کی اس میں گئے تھے. یہ پوری روایت موجود ہے بخاری کا. بالکل مذاہب کو, اور اسی لیے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر جو شورش کرنے والے ہیں ان کا بڑا اعتراض بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک یہ کام کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو بنو امیہ کے لوگ ہیں ان کو گورنر وغیرہ, جی 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 یہ اعتراض تھا. تو بہرحال قرآن کا جامع جو ہے وہ خود اللہ رب العزت نے اس کو جمع کیا. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ایفرٹ, یہ جو دیگر اصحاب تھے ان کی ایفرٹس, میں تب میں اس موضوع کے اوپر آؤں گا نا کہ جب میں قرآن میں یہ آیت نہیں پاؤں گا, جب قرآن کی آیت ہے تو مجھے روایت پر جانے کی ضرورت نہیں. قرآن کو تو کتابی ایک شکل بہت میں بڑا- ایک حضرت بہت بڑا- عثمان کے دور میں کیا نا. حضرت عثمان نے تو اس کو قریش کی لغت کے اوپر کیا ہاں نا. ہاں, یعنی اس کے اندر جو پہلے اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے, بالکل نازل یہ قریش صحیح کی ہے, زبان یہ میں بالکل ہوا ہے. صحیح ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی قباحت, کوئی غلط بات نہیں بالکل, ہے. اور مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچایا حضرت عثمان نے. بالکل بالکل یہ چیز ہے, حضرت عثمان کی کاوش ہے. بالکل ہے بالکل. اچھا دوسری چیز یہ کہ سنن البیہقی میں ایک روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر جو عثمان نے اقدام کیا ہے, اگر میرے دور میں بھی قرآن اسی طرح میں کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کرتا قریش کی عربی لغت کے اندر, تو میں بھی جو دیگر مصائف ہیں جس کی ایسے اختلاف پیدا ہو رہا ہے میں جلا دیتا, ایسا تو عثمان نے جلایا. یہ روایت بحقی میں موجود ہے, اور امام بحقی کی روایت لائے. میں اس روایت کو درست نہیں مانتا ہوں. اچھا یہ روایت میں آپ کو دکھا بھی دوں گا ریفرنس کے طور پہ, آپ چیک کر لیجیے. موجود ہوگی, اولا تو اس کی ضرورت نہیں ہے. امام بحقی لائے, امام علی علیہ السلام ہو مصاحب کو اس طرح کا, نہیں امام علی علیہ السلام کا تو اکتفا ہے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام یہ باتیں کریں گے, یا امام کی طرف نہیں, سے بات منسوخ, یہ کسی نے منسوخ کر دی ہوگی امام کی جانب اس طرح سے. امام علی علیہ السلام وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہیں, وہ قرآن سے جدا نہیں ہے, وہ اہل بیت میں سے ہیں. وہ اس طرح کی بات کرنا, امام علی علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں اضافہ کی گئی ہیں, امام کی جانب منسوخ کی گئی ہیں, جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ہم اس کو جمع کرنے والے, بات ختم ہو گئی. ہاں اب ہم صرف تاریخ کی روایات کو دیکھ کر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم کسی کے جو کارنامے ہیں اس کو قبول کر لیں گے, لیکن جو قرآن کے حوالے سے جو شبہات پیدا کرتی ہے, ڈاؤٹس ہیں, میں قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو نہیں مانتا. اچھا جو قرآن کے مقابلے میں قرآن کو مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, یا قرآن مجید کی کسی آیت کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو, وہ کوئی قبول نہیں, چاہے کسی بھی زمانے کی. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کی جامعیت کے قائل ہیں, اور جو لوگ یا جو اسکالرز تحریف قرآن کے قائل ہیں. تحریف قرآن کفر ہے بھائی, کفر ہے, اس سے بڑا کفر کوئی ہے نہیں. تو تحریف قرآن کفری عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے, قرآن کے اندر ادنا درجے کی بھی قرآن کے اندر تحریف ماننا کفر ہے, اسلام سے خارج ہوتا ہے. ایک روایت ملتی ہے نا, بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے, تفسیر در منصور. کوئی بھی کتاب ہو اس کے اندر لکھا ہے کہ آیت میں حضرت علی کا نام تھا. جنید بھائی قرآن کی آیت حضرت علی کا نام تھا. قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی اللہ یاری صاحب تو پیش کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں تحریف قرآن ہوا ہے, نقصان قرآن ہوا ہے, صحیح پیش کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں قرآن کی آیت کے مقابلے میں کسی بات کا اعتبار ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آپ جمع قرآن کہہ رہے ہیں, یہ تو ذکر کا ہے, اس سے مراد ذکر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ تحریف قرآن کے قائل نہیں, آپ قرآن کو جامع مانتے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب تو ہیں, وہ تو کہتے ہیں قرآن کو مکمل مانتے ہیں. میں ان کے جید علماء سے پوچھا, ٹھیک ہے, بس بالکل صحیح, بالکل قرآن کو پڑھتے ہیں, اسی قرآن کی عبادت کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب آپ سے. بخاری و مسلم کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 اصحاب کی کمیٹی بنائی تھی,
ان 6 اصحاب کی کمیٹی کے اندر باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کو خلیفہ نہ بنانا، ان سے مشورہ لے لینا. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت اگلے دن فجر کی نماز میں جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا اور حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنایا. اس وقت ایک تقریر تھی جو ہمیں بخاری مسلم میں ملتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی سے مخاطب ہو کے کہ ہم نے علی کے مقابلے میں عثمان کو مقدم جانا اور اے علی آپ کو اس معاملے میں ناراض ہونے کی یا گلہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان الفاظوں سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی چاہت یا خواہش رکھتے تھے. کیا آپ عبد الرحمن ابن عوف کی جو یہ روایت بخاری مسلم میں آتی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں روایت صحیح ہے؟ دیکھیں اس سے ریفلیکشن یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امام کی چاہت کی خواہش، امام کی چاہت ہے، امام کا دعویٰ ہے، چاہت کی بات کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کا شروع سے موقف یہ ہے، قدیر خم سے جس طرح ثابت ہوتا ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ٹھیک، اس پہ استبداد ہوا. ٹھیک، کوئی بھی زمانہ ہو امام علی علیہ السلام کا یہ حق ہے. ہاں اس پہ امام علی علیہ السلام نے مصلحت کے تحت اس جگہ کو دیکھ کر، اس واقعات کو دیکھ کر، اس حوالے سے امت کی جو اجتماعی صورتحال ہے اس پہ ایک توقف کیا، لیکن امام کا یہ حق ہے. اچھا تو امام علیہ السلام نے کبھی انکار نہیں کیا. اچھا اہل سنت کا جو ایک اور اس قریش کا عموماً مزاج یہ تھا کہ قریش کے لوگ قبول نہیں کرتے امام علیہ السلام. قریش امام علی علیہ السلام، قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کی پوری بیوروکریسی کو امام علی علیہ السلام نے بدر اور احد کے اندر ختم کیا اور جنگ ٹھیک بالکل کیا، ان کا خاتمہ کیا. تو وہ ان کے اندر ایک چیز امام علی علیہ السلام کے حوالے سے موجود تھی، یعنی صفین رسول کے وصال کے بعد بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک، وہ ہو جاتی، وہ قریش کے لوگ کرتے. لیکن امام علی علیہ السلام نے اس موقع پر جو حکمت سے کام کیا ہے، اگر امام اس وقت اس صفین والا موقف اپناتے نا تو یہ اسلام اس حالت کے اندر بھی ہمارے سامنے نہ بچتا. لیکن امام نے اس موقع پر جو حکمت سے کام لیا، کیونکہ قرآن کے ساتھ قرآن ہمیں حکمت سے وہ نہیں کہتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظہ حسنہ سے لوگوں کو آپ دین کی جانب بلائیں. تو وہ امام علی علیہ السلام نے اس سے کام لیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جائز کام سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں مسئلہ. ٹھیک. اچھا یہاں پہ ایک بڑی اہم آپ سے میں نقطہ نظر کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام آپ نے کہا کہ دعوے دار تھے، ان کو کچھ خلافت ملنی چاہیے تھی، اسلام کا تیسرا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور میرے خیال سے آپ کے ہی پروگرام کے اندر پہلے خلیفہ ہونا چاہیے، پہلے ہونا چاہیے. چلے ابھی تو یہاں پہ تیسرے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی کے اپنا دور خلافت آتا ہے چوتھے نمبر پر تو حضرت علی خلافت لینے سے انیشلی انکار کر دیتے ہیں. وہ تو باقاعدہ طور پر امام حسن علیہ السلام کی سفارش پر مولا علی علیہ السلام جو ہے خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں. حالانکہ حضرت زبیر کو کہا گیا، طلحہ کو کہا گیا، وہ انہوں نے منع کر دیا. پھر حضرت علی نے بھی منع کر دیا تھا، حضرت علی نے کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے. لیکن یہاں پر ریفلیکشن دوسرا ہے، اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنائے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت علی کی خواہش تھی. دیکھیں امام نہیں، خواہش نہیں، امام علی علیہ السلام کا دعویٰ میں تو خواہش کا لفظ ہی امام نہیں، اس وقت تو امام علیہ السلام نے خلافت لینے سے منع کر دیا نا جب چوتھے نمبر کی باری ہے. جب شہادت ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد واحد امام علی علیہ السلام ہیں ان تمام صحابہ کے جن کی بیعت صحیح قرآنی اصولوں کے مطابق ہوئی، جن کی بیعت کے اوپر اجماع ہے. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ اجماع حاصل نہیں ہو سکا جو امام علی علیہ السلام کی بیعت پہ ہوا ہے. حضرت ابوبکر کی بیعت پہ انصار کا پورا قبیلہ، نہیں حضرت علی کی بیعت پر تو بنو امیہ کا اختلاف موجود ہے، بنو حضرت معاویہ کا اختلاف موجود ہے، عمر ابن عاص کا خلافت کے معاملے میں بنو امیہ نہ حضرت عمر ان کو کچھ سمجھتے ہیں بنو امیہ، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرمان ہے مستند کے اندر روایت. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں طلقاء کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے معاملے میں بالکل صحیح ہے. طلقاء کا کیا ہے؟ یہ تو رسول نے یعنی قرآن مجید نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں تو مہاجرین اور انصار گئے. ٹھیک، یعنی جو فیصلے کریں گے، جو طے کریں گے حکمران کو، تو مہاجرین انصار کریں گے نا. طلقاء کا تو اس میں کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے. اسی لیے اگر امام علی علیہ السلام کے خلاف اگر طلقاء نے انکار کیا ہے تو طلقاء کا وہ اختلاف کوئی وہ نہیں بنتا. مثلا اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب وہ کیبنٹ سے نکل گیا، ممبر سے. عبداللہ ابن عمر نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. نہیں، امام علی علیہ السلام کی بیعت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ہاں عبداللہ ابن عمر نے قتال نہیں کیا امام علی علیہ السلام کے ساتھ مل کے صفین. نہیں تو ایک جو روایت آتی ہے اس میں مستدرک کے اندر موجود ہے یہ چیز. اچھا ایک روایت ہے قتال نہیں کیا. اچھا قتال نہیں کیا. نہیں اس میں تو الفاظ آتے ہیں نا کہ ایک حدیث میں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کاش میں علی کی بیعت کر لیتا اور باغی گروہ کے خلاف نہیں، کاش میں علی کا ساتھ دے کر باغی گروہ کے خلاف جنگ کرتا. اچھا وہ یہ لفظ ہے. خدا کی قسم مجھے اتنا کوئی افسوس نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ میں نے
میں باغی گروہ کے خلاف علی کے ساتھ مل کر اس کے خلاف ان کی جنگ کرتا. یہ الاستیاب ابن عبد البر اندلسی کا حمدہ نے اس کو لکھا ہے, اور یہ صحیح بات ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی تھی, لیکن یہ جو لیکن ان کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی, یہ بات. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ, امیر معاویہ اور دیگر جو اصحاب تھے, جس میں خاص طور پر جو قاتل عمار ہیں حضرت ابو الغودیہ, یہ اور ایسے کئی اصحاب تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی, یعنی جو صفین گروپ جو تھا. انصار مہاجرین کی بات, جی جی, کیا ابو الغادیہ الجوہنی انصار مہاجرین میں سے؟ وہ تو ہے نا اصحاب شجرہ میں سے, اصحاب شجرہ میں سے ہے جی 1400 اصحاب میں سے. انصار مہاجرین, مغیرہ بن شعبہ مہاجرین و انصار میں سے کہا ہے, تو مہاجرین و انصار کا لیکن صلح حدیبیہ میں موجود تھے. مہاجرین و انصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقون اولون میں سے. ٹھیک, حضور نے انہی کو غدیر قوم کے, نہیں حضرت علی کی بیعت میں بھی صحابہ کا اختلاف رہا ہے, انہوں نے بیعت نہیں کی. نہیں, کس نے بیعت نہیں کی؟ یہ امیر معاویہ اور ارے بھائی میں صحابی تو تھے نا. میں تو لقاء کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں انصار و مہاجرین کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی نہیں تھا, اس میں تو کوئی بھی نہیں. جیسے حضرت ابو بکر عمر عثمان کی ہوئی, ایسی حضرت علی کی ہوئی. اس سے زیادہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ریشو زیادہ ہے, ریشو زیادہ ہے, بالکل صحیح, بہت زیادہ ریشو, بالکل سب انصار سب مہاجرین, کوئی ایک بھی اس میں اختلاف کرنے والا نہیں. میں تو یہ کہوں گا وہاں پہ سعد بن عبادہ ایسی شخصیت ہیں, یعنی وہ ایک ووٹ نکل گیا وہاں سے. ٹھیک ہے.